بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیکچر 10 کے ساتھ آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر سجاد محسن. ہم آج بھی پلاننگ پہ بات کریں گے، اور لاسٹ ٹائم جیسے بات ہوئی تھی سینس اینڈ رسپونڈ اپروچ آف اسٹریٹجی میکنگ، لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کی تھی وہ زیادہ تر ہم نے مائکروسافٹ کے حوالے سے بات کی تھی. آج ہم اس سے آگے تھوڑا سا چلیں گے. سو ٹوڈیز لیکچر دا ٹریڈیشنل ویو آف پلاننگ with sense and respond approach of strategy making, presenting 7 IS planning techniques. تو آج ہم انفارمیشن سسٹم کے جو پلاننگ کے لیے بزنسز کو آگے لے جانے کے لیے جو 7 اپروچز پلاننگ کی ٹیکنیکس ہیں ان کو لے کے چلیں گے. پھر ہم کیس ایگزامپل میں اسکینڈیا فیوچر سینٹرز کو دیکھیں گے اور شیل آئل کو دیکھیں گے. Scandia Future Centers case example, they formulate their strategy closest to the action. انہوں نے اپنی جتنی بھی اسٹریٹجیز رکھی ہیں وہ ایکشن کے قریب قریب رکھی ہیں کہ ایکشن بیسڈ رہیں ان کی اسٹریٹجی. Scandia Future Center SFC located in Stockholm, Sweden is an incubator for testing ideas on IT, social relationship and networking for the Scandia Group, the 150-year-old giant Swedish financial service company. So انہوں نے ایس ایف سی جو اسکینڈیا گروپ تھا انہوں نے ایک نئی ایک طرح سے چیز بنائی جس کا نام انہوں نے اسکینڈیا فیوچر سینٹرز کے نام پہ رکھا. یہ انکیوبیٹر تھا. انکیوبیٹر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک طرح سے نرچرنگ کا، اسی لیے اس کو انکیوبیٹر کا نام دیا گیا ہے کہ جہاں پہ جو اصل میں انکیوبیٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو بیبیز پری میچور بورن ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو لائف سپورٹ دی جاتی ہے. اسی طرح سے جو بزنس انکیوبیٹر ہیں ان کا بھی کام یہ ہے کہ جو پری میچور بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، ان کو ہم سپورٹ کریں، نرچر کریں اور پھر ان کو فیلڈ میں آگے بھیج دیں. سو یہ جو انکیوبیٹر انہوں نے بنایا یہ ٹیسٹنگ آئیڈیاز آن آئی ٹی تھا. آئی ٹی کے آئیڈیاز جو لے کے آ رہے ہیں، نئے آئیڈیاز جو لے کے آ رہے ہیں، اور سوشل ریلیشن شپ کا تھا اور نیٹ ورکنگ. ان پہ جو لوگ اپنے آئی ٹی بیسڈ آئیڈیا لا رہے ہیں اس اسکینڈیا گروپ کے لیے اس کو انہوں نے نرچر کرنے کے لیے ایک سیٹ اپ رکھا. چونکہ یہ آئی ٹی کے آئیڈیاز اور ان کے اوپر بیس کرتا تھا اسی لیے اس کو کلوزسٹ ٹو دا ایکشن رکھا، سو دیٹ کہ جس کے ذہن میں آئیڈیا ہے وہ فٹافٹ اس کو امپلیمنٹ کرے، ٹرائی کرے، مارکیٹ میں یعنی اسکینڈیا گروپ پہ ان دیٹ سینس امپلیمنٹ کرے اور پھر دیکھے گا کیا ریزلٹس ہیں، اور اگر اچھے ہیں تو وہ آگے انکیوبیٹر سے باہر نکل جائے گا، اسپن آف کمپنی بن کے یا پورا ایک پروڈکٹ بن کے باہر آ جائے گی. The center acts as an inspirer and advisor to those who do the strategy making within Scandia. So ایک طرح سے یہ سینٹر جو کہ فیوچر سینٹر تھا یہ اسکینڈیا گروپ کے اندر جو لوگ اسٹریٹجی بنانا چاہ رہے تھے ان کے لیے ایک انسپائرر بن گیا، ان کا ایک ایڈوائزر بن گیا. ان کو انسپائر کرنے لگا، ان کو ایڈوائز کرنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ آگے بڑھے یا نہ بڑھے. The center was created in 1996 by Leif Edvinsson to give Scandia a laboratory to break out of its current ways of thinking and to provide a place where different generation can collaborate on the edge projects. کیا تھا کہ یہ سینٹر 1996 میں کریٹ کیا گیا. کیوں کریٹ کیا گیا؟ کہ جو چاہ رہے تھی اس کی ٹاپ مینجمنٹ وہ یہ تھا کہ جو وہ ظاہر بات ہے 150 ایئر اولڈ جائنٹ تھا، 150 سال سے کام کر رہے تھے، اب وہ ایک یوزول نارمل کام کے روٹینز میں آ گئے تھے. انہوں نے آؤٹ آف دا شیلف، آؤٹ آف دا باکس سلیوشنس اور آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز کو انکلکیٹ کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک لیبارٹری سی بنا دی. اس لیبارٹریز میں کیا پروڈیوس ہوتا تھے؟ آئیڈیاز پروڈیوس ہوتے تھے. جو بھی کرنٹ ٹرینڈ سے ہٹ کے آئیڈیاز لے کے آئیں گے وہ اس میں جائیں گے. اور یہ آن دا ایج
پروجیکٹس ہیں کہ جو باؤنڈریز اسکینڈیا نے بنا دی ہیں اس باؤنڈری کے باہر قریب قریب رہیں, یا باؤنڈری کے بالکل اندر رہیں, یا باؤنڈری لائن پہ رہیں, یا باؤنڈری کے باہر لیکن بہت دور نہیں اس کے. اسی لیے ایسے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو آن دا ایج کہا جاتا ہے کہ وہ اس باؤنڈری کے اندر اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈرا کرنا چاہیں تو اگر ہم اس کو ڈرا کرنا چاہیں تو یہ اگر باؤنڈریز ہیں تو آن دا ایج پروجیکٹ وہ ہیں جو کہ آپ کی باؤنڈری کے اس جگہ پہ, یا باؤنڈری کے اس جگہ پہ, یا باؤنڈری کی اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں. آن دا ایج آبویسلی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ بھی اس طریقے سے بھی آ سکتے ہیں, لیکن یہاں کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ باؤنڈری سے بہت باہر کا ایریا نکل آتا ہے. سو آن دی ایج یہ نہیں ہے. ایج جو ہے وہ باؤنڈری کے جتنا بھی نزدیک رہے, یہ بھی اب آپ کو لگ تو کافی دور رہا ہوگا, بٹ اسٹل دس از ون آپشن وچ از اویلیبل. سو اس طریقے سے پروجیکٹس کو وہ نرچر کر رہے تھے. دا مشن از ٹو ایکسپلور 5 کی ڈرائیونگ فورسز آف دا بزنس انوائرمنٹ. جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈرائیونگ فورسز ہیں 5 کی بزنس انوائرمنٹ کی, ان کو ایکسپلور کرتے جائیں, ان میں سے کچھ نئی چیزیں لے کے آئیں. دا یورپین انشورنس مارکیٹ, ڈیموگرافکس, ٹیکنالوجی, دا ورلڈ اکانومی اینڈ آرگنائزیشنز لیڈرشپ. سو یہ 5 تھے کہ ایک تو یورپین انشورنس مارکیٹ تھی, پھر ڈیموگرافکس تھی, اسی یورپین ایریا میں رہنا تھا, ٹیکنالوجی جو اس وقت ورلڈ اکانومی یوز کر رہی تھی, آرگنائزیشن اٹ سیلف, اور لیڈرشپ. سو ان کے قریب لے کے چلنا تھا. یہ کی 5 کیز تھیں, ان کے قریب چلنا تھا, اور یہ 5 کی ڈرائیونگ فورسز تھیں جن کو لے کے چلنا تھا. گول از ٹو ڈیوائز اے ویژن آف دا کمپنیز فیوچر. تو جو گول تھا وہ یہ تھا کہ ہم کمپنی کا وہ فیوچر ڈیوائز کریں جو کمپنی کو وہ ویژن دے جو اس کمپنی کا فیوچر ڈیوائز کر دے, فیوچر ڈائریکشن ایٹ لیسٹ سیٹ کر دے, فیوچر ایریاز ایکسپلور کرنا لگ جائے. اور اگر ہم غور کریں تو کمپنی کی جو ایجز تھیں, باؤنڈریز تھیں, ان کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپلوریشن کر سکیں. اور جیسے جیسے ہم باؤنڈریز کو بڑھاتے چلے جائیں گے, باؤنڈریز کی ایکسپلوریشن بڑھے گی, اور آن دی ایج والے جب اس پہ کریں گے وہ اس کو اور ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے, جو کہ آبویسلی بزنس کو ڈائیورسٹی دے گا اور بزنس میں امپروومنٹ لائے گا, اور ایونچولی آپ کو بزنس میں فائدہ ہوگا. سو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دے میک اے 3 جنریشن ٹیمز. ون آف دا فرسٹ کانسیپٹ یوزڈ ایٹ دا سینٹر واز 3G ٹیمز, getting 3 generation, that is 25 plus, 35 plus اور 45 plus to work together. So یہ 3G جو ہم 3G موبائل ٹیکنالوجی میں دیکھ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا فرق ہے. سو یہ 3 جنریشن فزیکل جنریشنز کی بات ہو رہی ہے کہ 45 پلس والوں سے, 35 پلس والوں سے اور 25 پلس والوں سے کو ایک ساتھ بٹھایا جائے, اور ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ آن دی ایج آئیڈیاز کو دیکھیں, یہ 5 کی ڈرائیونگ فورسز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ ویژن بنائیں اور وہ آئیڈیاز لے کے آئیں. The teams were part-time and cross-cultures coming from Venezuela, Germany, Sweden and the United States. اب یہ جو ٹیمز بنائی گئیں یہ فل ٹائم جاب نہیں تھی ان کی, یہ پارٹ ٹائم جاب تھی. پھر اس کو یورپین یونین سے باہر نکالنے کے لیے, کیونکہ ایک انہوں نے ون آف دی ڈرائیونگ فورس واز دا ورلڈ اکانومی, ٹھیک ہے نا. سو ٹیکنالوجی اینڈ دا ورلڈ اکانومی تھا. سو اگر وہ ایک اس کو کراس کلچرل نہیں لے کے جاتے تو پھر ورلڈ اکانومی کو تو وہ یورپین پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوتے نا. تو انہوں نے یہ کیا کہ یورپین میں بھی انہوں نے وینیزویلا, جرمنی کو بھی اپنے ساتھ ملایا, 2 ڈفرینٹ اس کے, اور پھر ساتھ ساتھ
یونائٹڈ اسٹیٹس کو لائے کیونکہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے اور وہ وہاں سے ہی ٹیکنالوجی ساری ایوالو ہو رہی تھی، تو وہاں کے بندوں کو بھی رکھا تاکہ وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں جتنے لیٹسٹ ہوتے ہیں اور جتنے اڈاپٹیبل ہوتے ہیں اس پرسپیکٹو کو بھی سامنے رکھیں. سو دس از ونس اگین اے ویری گڈ کیس اسٹڈی اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے کراس کلچرل بھی رکھا، کراس جنریشن بھی رکھا، تاکہ ان سے صحیح طرح سے فائدہ اٹھائے، اور اس کو پارٹ ٹائم بھی رکھا کہ وہ اس کام کے لیے صرف فل ٹائم نہ سوچنے پہ اپنے توجہ مبذول کریں، بلکہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں بھی انڈلج رہیں. The participants were chosen by peers as well as nominated from different parts of the company. تو پارٹیسپینٹ جو ہیں اس ایریا کے پیئرز نے، اپنے ساتھیوں نے جو اس ایریا کے لوگ تھے انہوں نے دیے، یعنی جس جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور پھر کچھ نامینیشن بھی انہوں نے لی جو کمپنی کی ڈفرینٹ لوکیشن سے یا ڈفرینٹ جو یونٹس تھے ان سے لیا گیا. When asked for answer, you get a debate. When you focus on question, you get a dialogue, says Edwinson. So جو اس کا لیڈر تھا وہ کہتا تھا کہ جب آپ کوئی آنسر ان سے مانگتے تھے تو آپ کو ایک ڈیبیٹ ملتی تھی، یعنی ایک جواب نہیں ملتا تھا، ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی تھی. اور جب بھی آنسر میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے تو وہاں پہ، اور اگر کوئی سننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے، تو وہاں پہ آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں. جب آپ فوکس کرتے ہیں کوشچن پہ تو یو گیٹ اے ڈائلاگ، تو پھر جب اس پہ ڈائلاگ ملتا ہے، ایک بندہ اس پہ بولتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نے، آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اس بارے میں سوچا ہے جبھی وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے. Based on their questions, participants arrive at a number of interesting contexts for the question, such as the evolution of the financial community around the world and the evolution of IT. تو جب ان سے questions کیے گئے اور ان کو questions دیے گئے، سو اس وقت پھر وہ جو participants تھے وہ ایک اس میں انہوں نے اس سے questions نکالے، وہ contextual questions تھے، اس context سے پر بیس کر رہے تھے، جس سے پھر یہ چیزیں نکلیں جیسے کہ ہم فائنینشیل کمیونٹی کو کیسے ایوالو کریں، ہم آئی ٹی کی ایوولوشن، آئی ٹی کو کس طریقے سے ایوالو کریں جو ہمارے بینیفٹ میں ہو جائے. سو یہ بڑے اچھے تھے. These contexts were presented to 150 Scandia senior executive, not through a report but through scenarios of these 5 future environments performed by professional actors in a theatre play. اب اس کے بعد جو اسکینڈیا نے بڑا زبردست کام کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو کوشچنس تھے کانٹیکسٹ بیسڈ، یہ کانٹیکسٹ انہوں نے 150 اسکینڈیا کے سینئر ایگزیکٹوس کو دیے، جو وہ نئی جہت لائے، نیا آئیڈیا لائے. وہ یہ تھا کہ یہ دس واز ناٹ اے ٹپیکل 150 پیجز رپورٹ اور 300 پیج رپورٹ اور 10 پیج رپورٹ، بٹ انہوں نے سینیریوز جنریٹ کیے ان 5 فیوچر انوائرمنٹس کے اوپر جو انہوں نے ڈرائیونگ فورس رکھی ہوئی تھی، اور ان کو ایک پرفارمنس کی ایک ٹیبلو کی شکل دی جو کہ پروفیشنل ایکٹرز نے ایک تھیٹرک اس کے ذریعے ان کو پورا وہ ویژن دکھایا. Now this itself is an excellent idea کہ آپ ویژن کو بتانے کے بجائے ویژن کو ان کو دکھائیں، ان کو وہ ویژن، فیوچر کا ویژن دکھائیں. اگر آج کل کے دور میں ہم دیکھیں جیسے جو موویز آتی ہیں، اسٹار ٹریک جب آیا تھا تو اٹ واز اے ویژن. وہ ویژن تھا کہ ہم ایک ایسی انٹرپرائز بنائیں، ایک ایسا ہی جو اکوپمنٹ بنائیں، ایک ایسی اسپیس شپ بنائیں جو ٹائم ٹریول تو نہیں بلکہ اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرتے ہوئے مختلف جو دنیا ہے یا مختلف جو یونیورسز ہیں ان کے ٹریول کرے. ایونچولی جارج بش نے جو اسٹار شپ پہلی جب بنائی تو اس نے اس کا نام ہی انٹرپرائز رکھا اسی اسٹار ٹریک کے نام کے اوپر. سو یہ وہی ہوتا ہے کہ وہ ویژن اس کو
کیونکہ وہ ویژولائز کر سکتا تھا کہ اس اسٹار شپ نے کیا کرنا ہے تو وہ وہی نام دے سکا. ایٹ لیسٹ جو بھی آئیڈیاز تھے وہ ویژولائز کرا دیے تھے. سیم اسی چیز کو بیس کرتے ہوئے اسکینڈیا نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے اپنے سینئر ایگزیکٹوز کو رپورٹ دینے کے بجائے وہ پورا سینیریو دکھا دیا کہ کیسے انہوں نے یہ کام کرنا ہے. نالج کیفے. This play led to the first knowledge cafe among the 150 executive. اب اس پلے کے ہی جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوا, جو سب سے اچھی چیز ہوئی, وہ یہ تھا کہ ایک نالج کیفے کا کانسیپٹ ان 150 ایگزیکٹیوز کو آیا کہ یار ایک نالج کیفے ہونا چاہیے, کیفے ہونا چاہیے جہاں پہ آپ چائے وغیرہ صرف نہ پیے, نالج شیئر کریں. The cafe was created by one of the 3G teams and a few of the executives. تو اب وہ جو کیفے تھا وہ کچھ ایگزیکٹو اور جو ایک بہت ساری ٹیمز 3G کی بنی ہوئی تھی, تو ایک ٹیم نے اور کچھ ایگزیکٹو نے مل کے وہ کیفے بنایا. At the cafe, the 150 gathered for 1 hour around stand-up tables at different Scandia sites. اب اس کیفے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ایگزیکٹوز تھے وہ گیدر اراؤنڈ کرتے تھے 1 گھنٹے کے لیے, اور وہ اسٹینڈ اپ ٹیبلز پہ ہوتے تھے, کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں کیفے میں, اور ایک ہی جگہ نہیں تھے, ڈفرنٹ سائٹس پہ تھے. ایچ ٹیبل had coffee and a laptop loaded with groupware software from Ventana software. ہر ٹیبل پہ کافی رکھی ہوئی تھی, کیفے تھا تو کافی ہونی چاہیے تھی, اور لیپ ٹاپ تھا جس میں گروپ ویئر سافٹ ویئر تھا. گروپ ویئر سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک گروپ اب بیٹھ کے اپنے ڈائلاگز, اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ شیئر کر سکتا ہے اور بات چیت اپنی کر سکتا ہے. The entire project was videotaped and sent to a larger community along with the questions and a video of the play and the cafe. So پھر یہ جو جتنا بھی پروجیکٹ تھا وہ ویڈیو ٹیپ بھی ہوا, اور پھر یہ لارجر کمیونٹی آف اسکینڈیا کو دیا گیا, جو جس میں کوشچنز بھی تھے, ویڈیو بھی تھی, اور ویڈیو نہ صرف پلے کی تھی بلکہ اس کیفے کی بھی تھی. The goal of this project was to show the power of collective intelligence. اب جو میجر گول تھا اس تمام چیز کا دکھانے کا وہ یہ تھا کہ دیکھیں یہ 150 ایگزیکٹو کو بٹھایا گیا ہے اور رادر کھڑا کیا گیا ہے, اور ان کے ذریعے جو آپ دیکھیں کہ کتنی, جب آپ نالج کیفے اس طرح کا کوئی بنا دیتے ہیں تو نالج شیئر ہوتی ہے, تو کتنی کلیکٹیو انٹیلیجنس اس سے کریٹ ہوتی ہے, اور اس کلیکٹیو انٹیلیجنس کی میں کتنی پاور ہوتی ہے. The knowledge cafe accelerated innovation at Scandia, transforming it into an innovation company. اب وہ جو ایکسپیکٹڈ تھا اس نالج کیفے سے وہ دیکھیں گول اچیو ہو گیا, کہ جس کی وجہ سے وہ کلیکٹیو وزڈم جو آئی, کلیکٹیو انٹیلیجنس جو آئی, کلیکٹیو نالج جو آئی, اس سے جو ہے اسکینڈیا میں انوویشن کی ایک جسے کہتے ہیں نا سیلاب آ گیا. اس سیلاب نے اس کمپنی کو, میں ورڈ سیلاب جان کے یوز کر رہا ہوں, وہ دوسرا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, اس سیلاب نے اس کمپنی کو خاص طور پر انوویشن کمپنی کی طرف ٹرانسفارم کر دیا. یہ کمپنی جو 150 ایئرز سے فائنینشیل جائنٹ تھی وہ ایک انوویٹیو کمپنی بن گئی. وہ اس نے اپنی ٹپیکل اس سے ہٹ کے آگے جمپ لگا لی. The effect has been demonstrated by Scandia's growth to become a global innovative financial service company. So Scandia نے اپنی اس انوویشن کی وجہ سے اپنا ایفیکٹ دکھایا کہ وہ جو ٹریڈیشنل فائنینشیل کمپنی تھی, ٹریڈیشن پہ چل رہی تھی, بک اور لیجرز اور ان پہ چل رہی تھی, وہ ایک گلوبل انوویٹیو فائنینشیل سروس کمپنی بن گئی. یعنی وہ کمپنی جس میں گلوبل فائنانس میں انہوں نے وہ انوویٹیو آئیڈیاز دیے. Now you must search Scandia اور اسپیشلی SFC کہ آپ اس کو دیکھیں اور پڑھیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کہ کتنی زبردست انہوں نے کام کیے. پھر
جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے, نرچرنگ دا پروجیکٹ پورٹفولیو. ایڈونسن thinks of the center as a garden where some of the projects are growing and some are not. اب دیکھیں یہ تھنکنگ کتنی پیاری ہے کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ جو سینٹر ہے جو اس نے اسکینڈیا فیوچر سینٹر ایس ایف سی بنایا ہے, یہ ایس ایف سی ایک گارڈن کی طرح ہے جہاں پہ جب آپ پودے لگاتے ہیں تو ہر پودا نہیں گرو کرتا, کچھ گرو کرتے ہیں, کچھ ڈائی ڈاؤن کر جاتے ہیں. دس از پارٹ آف نیچر, پارٹ آف لائف. He tends them by looking at level of interest surrounding each one and the progress each has made, which he equates with gardening. So بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے آپ کو گارڈننگ کرنی پڑتی ہے کہ جو پودے تھوڑے سے خراب ہو رہے ہوتے ہیں یا صحیح طرح سے گرو نہیں کر رہے ہوتے, ان کو آپ کو ٹینڈرنگ کرنی پڑتی ہے, ان کو تھوڑا سا آپ نے کھاد زیادہ ڈالنی ہے, گوٹی زیادہ کرنی ہے, پانی زیادہ ڈالنا ہے, اگر اس کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو دوا لگانی ہے. تو جس طریقے سے ایک گارڈننگ کرنے والا انٹرسٹ لے کے, خاص طور پہ گارڈننگ کرنے والا, وہ جو ٹپیکل آپ جو پروفیشنل گارڈنر ہائر کر لیتے ہیں, وہ ہمارے یہاں تو خیر پروفیشنل کیا ہوتے ہیں, ہر کوئی مالی مان جاتا ہے, تو وہ ہر مالی کے بس کی بات نہیں ہوتی جو اس میں جو اس کو دل سے کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جو گھر کے لوگ, خواتین یا حضرات جو گارڈننگ کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے نرچر کیا جاتا ہے. تو ایڈونسن بھی بالکل گارڈننگ جیسے دل سے کرنے کی ضرورت ہوتی تھی, اس طریقے سے وہ پروجیکٹس کی نرچرنگ کرتا تھا. 10 years after the creation of the center, the head of the FSC was appointed as chair professor of intellectual capital at the University of Lund, Sweden. 10 سال کے بعد اس کو پروفیسر, چیئر پروفیسر, یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بہت بڑی ایک سعادت ہوتی ہے, ایک معراج ہوتی ہے کسی بھی پروفیسر کی کہ وہ چیئر پروفیسر بنے. سو دیکھیں کہ اس کے اس کام سے انٹلیکچوئل کیپٹل جو ہے اس کو چیئر بنا دیا گیا. Looking at the future, Edvinson reckons that the success of the firm of the future lies in its ability to create intangible value creation through intense exchange of knowledge at the global scale. اب فیوچر کی طرف دیکھتے ہوئے ایڈونسن یہ خیال کرتا ہے کہ کسی بھی سکسیس, فرم کی سکسیس جو ہے ان فیوچر لائز بائی اٹس ایبلٹی, جو اس کی ایبلٹی ہے ٹو کریٹ انٹینجیبل ویلیو کریشن, ایسی ویلیو کریشن کرے جس کو آپ کم از کم آپ ڈیفائن نہیں کر سکیں کہ یار یہ ویلیو ہو جائے گی اس کی, یوں یہ ڈالیں گے تو یہ 5 کروڑ کا بزنس کرے گی. نہیں, انٹینجیبل ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ کیا ہوگا, لیکن یہ آپ کے اندر کریٹیوٹی موجود ہو کہ یار یہ کرنے کی ضرورت ہے. تھرو انٹینس ایکسچینج آف نالج, اب یہ انٹینس ایکسچینج آف نالج ایٹ دا گلوبل اسکیل اگر کر سکیں گے, جب تک ہم ایکسچینج آف نالج ہم اپنے کنویں کے مینڈک بنے رہیں گے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. جب تک ہم اس کو گلوبل اسکیل پہ اپنی جو انٹینجیبل ویلیو کریشن ہے اس نالج کو لے کے جائیں گے, اس کو ایکسچینج کریں گے. نالج وہ چیز ہے جو ایکسچینج کرنے سے بڑھتی ہے, یہ وہ واحد چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. باقی کوئی ایسی دولت نہیں ہے, علم کی دولت وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. سو اور اس کو گلوبل اسکیل پہ لے کے جائیں گے تو آبویسلی وہ اور بڑھے گی. If yesterday's assumption no longer hold true, what is taking the old approach's place? So اگر پرانی کوئی چیز جو ہم پروف کرتے چلے جا رہے ہیں وہ اگر ٹرو نہیں کر رہی اور وہ غلط ہوتی جا رہی ہے اور ہم یہ ثابت بھی کرتے جا رہے ہیں, دین پھر ہمیں یہ تو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ واٹ از ٹیکنگ اولڈ اپروچز پلیس, کیا چیز ہے جو ان اولڈ اپروچز کو, اولڈ assumptions کو ریپلیس کر رہی ہے. گائیڈ اسٹریٹجی میکنگ ود اسٹریٹجک
envelope. آپ کو اسٹریٹجی میکنگ کو اسٹریٹجک انویلپ کے اندر رکھ کے لے کے چلنا ہے. Having a myriad of potential corporate strategies being tested in parallel could lead to anarchy without a central guiding mechanism. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی میکنگ کو اسٹریٹجک انویلپ میں لانا چاہیے تو یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم کیا اس لیے رہے ہیں کہ اتنی زیادہ پوٹینشیل کارپوریٹ اسٹریٹجیز اب آ چکی ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں. اگر ہم سب کو ٹیسٹ کرنے لگ گئے ایک ساتھ تو آبویسلی کیوس ہو جائے گا، ایک انارکی ہو جائے گی، ایک ہنگامہ ہو جائے گا کسی بھی کارپوریٹ میں. سو جب تک ہمارے پاس ایک سینٹرل گائیڈنگ میکینزم نہ ہو ہم ایسے پیرالل ٹیسٹنگ نہ کریں. سیکوینشل ٹیسٹنگ میں بھی اگر ہم آ جائیں گے تو ظاہر بات ہم ایک کو ٹیسٹ کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، وہ فیل ہوگی تو دوسری کو کریں گے، وہ بھی نہیں چلے گا. سو یہ ان دونوں کے درمیان بیلنس لانے کے لیے ہمارے پاس ایک گائیڈنگ میکینزم ہونا چاہیے، جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سینٹرلائز گائیڈنگ میکینزم ہے تو وہ ایک اسٹریٹجک انویلپ ہے. ہم ایک اسٹریٹجی کا انویلپ بنا دیں گے کہ بھئی اسٹریٹجیز اس طریقے سے ہی لے کے چلنی چاہیے. ٹاپ مینجمنٹ سیٹ دا پیرامیٹرز آف دا ایکسپیریمنٹس، جس کو ہم اسٹریٹجک انویلپ کہہ رہے ہیں، اینڈ دین کنٹینیولی مینیج دا کانٹیکسٹ، اور پھر وہ کنٹینیوسلی اس کے کانٹیکسٹ کو مینیج کرتے جائیں گی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کانٹیکسٹ بنا دیا ہے اب اس کانٹیکسٹ میں چینجز نہیں ہو سکتی. مینیج کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی اسٹریٹجی کی رننگ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کانٹیکسٹ میں کچھ ایڈیشن ڈیلیشن کرنے کی ضرورت ہے تو ٹاپ مینجمنٹ وہ بھی کرتی رہے. نیڈ ٹو میٹ آفن ٹو ڈسکس، اسی لیے ان کو بہت زیادہ ریگولرلی ملنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی ڈسکشن چلے. شفٹس ان دا مارکیٹ پلیسز، کیونکہ اب مارکیٹ پلیس میں جو شفٹ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ فائنینشیل مارکیٹ ہے، اگر اسکینڈیا نے ایک بہت ہی اچھی انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے تو باقی جتنے بھی فائنینشیل جائنٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ مارکیٹ پلیس پہ ٹھیک ہے کہ وہ فرسٹ آ گئے ہیں لیکن دے شوڈ ناٹ لیگ بیہائنڈ. سو ان شفٹس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ہاؤ ویل ایچ آف دا ایکسپیریمنٹ از پروسیڈنگ، اب ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم پیرالل ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں یہ ان میں سے کون کون سے ایکسپیریمنٹ اچھے جا رہے ہیں، کون سے نہیں جا رہے. گیننگ فالوورشپ اور شوئنگ ویننگ انٹرسٹ، اب اس سے آپ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایکسپیریمنٹ اسٹریٹجی پہ فیوچر کی طرف کر رہے ہیں، جیسے اسکینڈیا میں وہ جو انہوں نے 3G ٹاسک فورس بنائی تھی، ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یار سینئر مینجمنٹ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہی ہے، ان کو فالو کر رہی ہے اور ان میں انٹرسٹ لے رہی ہے. سو یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. A strategic conversation is a regular, frequent meeting at which executives share the workload of monitoring the business environment and responding to it. So, یہ جو strategic conversation ہے یہ ایک regular اور frequent meeting ہے of executive. یہ شیئر کرتی ہے workload of monitoring کا workload بھی شیئر کرتی ہے اس بزنس انوائرمنٹ کے، اور نہ صرف ورک لوڈ شیئر کرتی ہے اس بزنس انوائرمنٹ کا بلکہ اس کے اگر کوئی کیوریز ہوتی ہیں یا اس میں کچھ انٹرفین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو رسپونڈ بھی کرتی ہیں. Perhaps the vice president of operations might be charged with reporting on today, such as the size of the company's mobile workforce. So, ایک وائس پریزیڈنٹ آف آپریشن کو یہ کہنا ہے کہ اس کو آج جو ہے آج کی وہ بتانی ہے کہ جیسے اگر وائس پریزیڈنٹ آف آپریشن ہے اس سے آج پوچھا جائے کہ تمہارے موبائل کمپنی کی جو موبائل ورک فورس ہے جو موومنٹ میں ہے یا جو سیلز کے لوگ ہیں جو باہر گئے ہیں وہ کتنی ہے. سو اس کو یہ اس طریقے کی انفارمیشن ہونی چاہیے. The emerging technologies director might be charged with reporting on tomorrow, such as recent developments in web service or mobile or fixed wireless service. اب جو
ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا بندہ ہے، اس سے آج کی بات نہیں کرنی، اس سے بات کرنی ہے کہ تمہارا کام ہے کل کی بات بتاؤ، کل کیا ہوگا. یعنی ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ویب سروسز میں ہو رہی ہیں یا موبائل میں ہو رہی ہیں یا ایون فکسڈ وائرلیس سروسز میں جو چینجز آ رہی ہیں، کیا ٹیکنالوجی میں کیا بوم آ رہا ہے، 3G آ گیا ہے، 4G آ رہا ہے، 5G پہ کیا کام ہو رہا ہے. سو اس کے بارے میں وہ بتائے، یعنی وہ فیوچر کے بارے میں بتائے. جو آپریشنس والا بندہ ہے وہ آج کی بات کرے، اور جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا ڈائریکٹر ہے وہ کل کی بات کرے. دی HR وائس پریزیڈنٹ مائٹ بی دا ٹیمز آئی اینڈ ایئرز آن آؤٹ سورسنگ. اور جو HR کا وائس پریزیڈنٹ ہے اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹیم کی آنکھ اور کان ہو، تاکہ اگر کوئی ایسا کام ہے جس کو آؤٹ سورس کیا جا سکے وہ اس کو فٹافٹ آؤٹ سورس کرے. The purpose of each meeting are to stay in tempo with the marketplace. جو سب سے پہلے چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ کا ہے کہ جو کمپنی ہے اس کا ٹیمپو جو ہے وہ مارکیٹ پلیس کے ساتھ چلتا رہے. ٹھیک ہے، which may mean setting new priorities. اب اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ نئی پرائرٹیز بنائے جائے. کل تک جو ہے وہ ٹیکنالوجی پی سی سے لیپ ٹاپ سے ٹیبلٹ پہ آئی. آج کی پرائرٹی یہ ہے کہ ہر چیز موبائل پہ آ جائے، تو اٹ شوڈ بی آن موبائل. یو ہیو ٹو گو ود دا ٹیمپو آف دا مارکیٹ پلیس. اسپاٹ ٹرینڈس ان دیئر انفینسی. جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں جب وہ اپنی انفینسی میں ہوں، جیسے ہی وہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں ان کو اسپاٹ کر لے وہ یہ میٹنگ. لانچ نیو پروجیکٹس، اور بیسڈ آن دوز انفینٹ جو ٹرینڈز ہیں ان پر وہ نئے پروجیکٹس لانچ کر سکے. ایڈ ریسورسز ٹو پرومسنگ ونز. اب جو آپ کے کرنٹلی پروجیکٹس چل رہے ہیں اور جو جن میں یا جو آپ نے نیا بھی لائے ہیں اس کو اگر آپ پرومسنگ سمجھ رہے ہیں تو اس میں ذرا سے فائنینشیل اور ہیومن اور انٹلیکچوئل ریسورسز کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. کٹ فنڈنگ فار ادرس، اور جو کام نہیں کر رہے ان کی فنڈنگز کو کٹ کرے اینڈ سو فورتھ. سو یہ ساری کام جو ہے اس میٹنگ کا پرپز ہیں. اسی لیے جب یہ سارے کام کر رہے ہوں گے تو فالوورشپ بھی اور جو ان کی انٹرسٹ جو ہے وہ آپ دکھا رہے ہوں گے کہ یو لک وی آر لکنگ آفٹر یور پروجیکٹس. یہ پروجیکٹس اچھے چل رہے ہیں ان کی، اس لیے ہم ان کو اس کا بینیفٹ دے رہے ہیں. یہ پروجیکٹس اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ان میں جان نہیں ہے، ان کو ختم کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آنے والے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم یہ جو نئے ٹرینڈز ہیں ان میں ہم نئے پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہی ورک فورس ادھر ادھر استعمال ہو جائے. سو اس طریقے کی ایک مسلسل جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اگر اب ہم شیل آئل کی کیس ایگزامپل کو لے کے چلیں، گائیڈ اسٹریٹجی میکنگ ود اسٹریٹجک انویلپ میں، اسٹیو ملر دین انکمنگ جنرل مینیجر آف آئل پروڈکٹس آف رائل ڈچ شیل گروپ believed change would only occur if he went directly to his front lines employees at Shell gas station around the world. تو جو انکمنگ جنرل مینیجر تھا، جی ایم تھا شیل گروپ کا، اس کو یہ سمجھ میں آتی تھی کہ اگر مجھے کمپنی میں چینج لانی ہے تو مجھے سب سے پہلے فرنٹ لائنز کی طرف جانا ہوگا، اور جو میرا شیل گیس اسٹیشن پہ جو امپلائی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ اس سے جا کے ملنا ہوگا. اس سے جب تک اس سے بات نہیں ہوگی، اس سے اس کو ڈائریکٹ ان پٹ نہیں ملے گی، وہ کمپنی میں چینج نہیں لا سکتا. آپ اگر اپنے سینیریو میں بھی اس کو دیکھیں تو آپ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ اس کی کوشش ہوتی ہے وہ وزٹ کرے کہ جہاں پہ کمبیٹ ہو رہی ہے، اور وہ جس کو ہم اردو میں اگلے محاذ کہتے ہیں، وہ اگلے محاذوں پہ جا کے جوانوں سے ملتا ہے اور ان میں جوش و جذبہ پیدا کرتا ہے. وہ جوش و جذبہ جو ہے کسی بھی پھر آپریشنز کا کی فیکٹر بن جاتا ہے، اور وہ آپریشن کی کامیابی بن جاتی ہے، اور اس آپریشن کی کامیابی سے خود بخود پیچھے ریفلیکٹ ایکشن میں جو پورا سینیریو ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. سو بالکل اسی طرح اسٹیو ملر نے سوچا کہ وہ جو ہے جا کے اپنے
گیس اسٹیشنز کی امپلائیز سے ملے گا. He felt he had to reach around the middle of the company to tap the ingenuity of frontline employees at the gas station, encouraging them to devise strategies that were best for their local markets. اب اس نے دیکھیں فرنٹ لائن میں جا کے جب اس نے امپلائیز سے ملا تو پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ اب اس کو جو مڈل آف دا کمپنی کے جو مڈل مینجمنٹ ہے ان کو جو فرنٹ لائن میں جو بندے کے اندر جوش ہے, جو اس کو جینون پرابلمز ہیں یا جو اس کی جینون ریکوائرمنٹ ہے, وہ ان کو مڈل مینجمنٹ سے جب تک اس کے اوپر اسٹریٹجی ڈیوائس نہیں کرے گا تو وہ فرنٹ لائن پہ جو گیس اسٹیشن کے امپلائیز ہیں ان سے کام نہیں لے سکے گا, اور وہ جو مڈل مینجمنٹ جو کام کرے گی وہ ٹیپ کر رہی ہوگی اس لوکل مارکیٹ کو. سو اس لوکل مارکیٹ میں شیل میں کی اگر گیس اسٹیشنز میں امپروومنٹ نظر آئے گی تو ہر جو گیس بھروانے آ رہا ہے, جو آئل وغیرہ کے لیے آ رہا ہے, اس کو چینج نظر آ جائے گا. شیل کو اگر آپ نے دیکھیں کہ وہ فیول ٹیسٹنگ ان دا فاسٹ لین, یہ فارمولا 1 میں وہ دیکھتے ہیں تو ان کا جو بھی کچھ ہے وہ ایک نیا سسٹم بن گیا, اور وہ نہ صرف اپنے امپلائیز کو چینج کرا بلکہ وہ یوٹیلائزنگ سوشل میڈیا ایز ویل. سو وہ یوٹیوب, ٹویٹر, فیس بک سب کو یوز کر رہے ہیں, اور وہ ہر آپ کو ایون ویب پہ بھی www.shell.com پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو جابز بھی نظر آئیں گی, ان کو آپ کو جو کچھ وہ نیوز اور ہائی لائٹس میں بتا رہے ہوں گے. پھر موٹر سائیکلز کے لیے الگ ہے, بزنس کسٹمرز کے لیے الگ ہے, انویسٹر جو ہیں ان کے لیے الگ ہے, اینڈ سپلائرز کے لیے الگ ہے. ہر چیز کے لیے انہوں نے یہ سارا چینج لیا ہے. He set aside 50% of his own time for this work and required his direct reports to do the same. اس نے اپنا 50% ورک اور اپنے جو ڈائریکٹلی اس کو رپورٹ کر رہے تھے جنرل مینیجر کو, ان کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنا 50% آف دا ٹائم جو ہے وہ اس کام کے لیے لگیں کہ وہ فرنٹ لائن اور جو مڈل مینجمنٹ ایٹ دا لوکل لیول ہے ان کو آپس میں ان کی جو ہے اسٹریٹجی ان سے بنوائیں اس فرنٹ لائن کے لیے. His goal was not to drive a strategy from corporate as had been tried and failed, but to interact directly with the grassroots and support their new initiative, thus overwhelming the old order in the middle of the company. تو اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ اس نے بالکل یہ سوچ لیا کہ اب وہ اسٹریٹجی ٹاپ ڈاؤن اپروچ کی طرف نہیں جائے گا. کارپوریٹ نے اس کو بہت دفعہ ٹرائی کیا, اوپر سے اسٹریٹجی بنائی, لیکن جب وہ نیچے ٹرائی کی تو وہ فیل ہو گئی. اس نے اس کا ریورس چلا, وہ باٹم اپ کی طرف چلا. اس نے کہا کہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرے گا گراس روٹ لیول پہ, ایک پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرنے والے سے جب وہ انیشیٹو اس کے مانگے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے, تو وہ خود بخود مڈل مینجمنٹ میں تو چینج لے آئے گا. جب اس کے لیے اس کی مانگ کے لحاظ سے اسٹریٹجی مڈل مینجمنٹ بنائے گی تو مڈل مینجمنٹ کو ڈیفینیٹلی جو اوپر سے آنے والی اسٹریٹجی ہے اس کو بھلانا پڑے گا اور پھر نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. تو یہ خود ہی بخود ہی وہ جو اوور ویلمڈ ہو جائے گی مڈل مینجمنٹ نئے کام کرنے کے لیے, اور پرانی باتیں آہستہ آہستہ بھولتی چلی جائے گی. سو ایکشن لیبس اس نے بنائی. ہز ٹیکنیکس واز ٹو یوز ایکشن لیبس. He invited 6 teams, each with 6 to 8 people from gas station in one country, to a week-long retailing boot camp at which they learned how to identify local opportunities and capitalize on them. اس نے ایک ریٹیلنگ بوٹ کیمپ بنایا. اس میں اس نے 6 ٹیمیں بلائیں. ہر ٹیم میں 6 سے 8 لوگ تھے, اور ایک کنٹری کی وہ یہ بلاتا تھا. ایک ہفتے کے لیے وہ بوٹ کیمپ کرتا تھا جس میں وہ
ان کو سکھاتا تھا کہ لوکل کمیونٹی میں ان کے ارد گرد کون کون سی اپارچونیٹیز ہیں جن کو وہ یوز کر کے جو ہے اپنی گیس اسٹیشنز میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں اور لوکل کمیونٹی کو اچھا سرو کر سکتے ہیں. The teams were then sent home for 60 days each to develop a proposal for how to double their net income or triple their market share. اب وہ ٹیم جو ہے پھر 2 مہینے کے لیے واپس اپنی جگہ بھیج دی جاتی تھی اور وہاں جا کے ان کو یہ کہتے تھے کہ وہ کوئی پرپوزل بنائیں کہ وہ کیسے اپنی انکم کو یا مارکیٹ شیئر کو ڈبل اور ٹرپل کر سکتے ہیں. 6 teams came to headquarters after 60 days. The first 6 teams returned a pair challenge at which they critiqued each other's plan. So جب 60 دن کے بعد 2 مہینے کے بعد ان کو دوبارہ ہیڈ کوارٹر بلایا گیا. پھر سب سے پہلے جو ان کو یہ کہا گیا کہ جو 6 ٹیمیں لے کے آئی ہیں وہ آپس میں پیئر ریویو کریں, ایک دوسرے کے جو ان کا پلانز ہیں ان کو کریٹیکلی انالائز کریں, اس پہ ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کریں. They then returned home for another 6 days to hone their plans for their third action lab. پھر ان کو 60 دن کے لیے پھر واپس بھیج دیا گیا کہ اب وہ اپنی ایکشن لیب کے پروگرام کو ٹھیک کریں اور پھر لے کے آئیں تاکہ اس کا اپروول یا ڈس اپروول ہو جائے. At this third lab, each team took turns sitting in the hot seat facing Miller and his direct reports who grilled them for 3 hours on their plan. جب وہ تیسری دفعہ واپس آئے تو پھر ہر ایک کو وہ ہاٹ سیٹ پہ بیٹھنا پڑا. وہاں پہ ملر اور اس کے جو ڈائریکٹ رپورٹ کرنے والے تھے انہوں نے اس کو گرلڈ کیا. 3 گھنٹے کی ان کے ساتھ سیشن ہوئے, کوشچن آنسر ہوئے. The teams in turns described what they needed from Miller as the other teams what. اور ایک ٹیم جب بتا رہی ہوتی تھی تو باقی 5 ٹیمیں اس کو دیکھ رہی ہوتی تھی اور ہر ٹیم جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز بتا رہی ہوتی تھی کہ ان کو جنرل مینیجر اور اس کے رپورٹیز سے کیا چاہیے. The plans were approved, denied اور modified. اب وہ 5-6 میں سے کچھ پلان اپروو ہوئے, کچھ ڈینائی ہوئے اور کچھ کو ماڈیفیکیشن ہوئی. If funded, the promised results were factored into an operating company's goal. اگر جن پلانس کو فنڈ کر دیا گیا وہ ان میں پھر ان پلان کو فنڈ کیا گیا اور پھر ان کو جو بھی ریزلٹس تھے جو ان کے اس پلان میں ڈیسائیڈڈ تھے کہ یہ ریزلٹس آئیں گے ان کو کمپنی کا گول بنا دیا گیا. The teams then had 60 days to implement their plans, after which they would return for a 4th session with Miller and his reports. So ان کو پھر 60 دن دیے گئے اور جن کو فنڈ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے پلان کو امپلیمنٹ کریں اور پھر آپ واپس آئیں اور ملر اور اس کے ایڈوانٹیج سے ذرا آمنے سامنے آئیں. The results. These action labs had a powerful effect. اب اس ایکشن لیبز نے بہت امپیکٹ ڈالا. They caused stress on Shell's way of doing business, in effect unfreezing the status quo. اب اس کی وجہ سے سب سے پہلے تو شیل جس طرح سے بزنس کر رہا تھا اس میں تو بہت زیادہ اسٹریس آ گیا کیونکہ جو جنرل مینیجر تھے اور جو باقی مینیجرز, جنرل مینیجر جب ڈائریکٹلی گراس روٹ سے مل رہا ہو تو جو باقی مینجمنٹ ہوتی ہے, جو اس سے نیچے جو مینجمنٹ ہوتی ہے, ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ پیٹرول ڈالنے والا مجھ سے بات کر رہا ہے, میں تو وائس پریزیڈنٹ ہوں, میں تو ڈپٹی مینیجر ہوں اور میں تو مینیجر ہوں اور میں تو یہ ہوں. سو ان کو بہت بڑا, تو یہ جو اسٹیٹس کو تھا اس کو تو اس نے انفریز کر دیا, یہ تو بالکل ہی ختم کر دیا. اس نے کہا کہ بس بہت ہو گیا, یہ نہیں ہوگا. سو سب سے پہلی تو چینج یہی آ گئی. یہ ایک بزنس کے اندر بہت اچھی ایک ضرورت ہوتی ہے. The corporate middle, which had not formally seen good results from corporate efforts, saw solid plans and energized subordinates. اب جو corporate middle تھی جس نے کبھی جو
کارپوریٹ کے ایفرٹس اوپر سے آ رہے ہوتے تھے ان کی کبھی کوئی اچھے ریزلٹس نہیں دیتے تھے. وہ انہوں نے ایک تو ان کو زبردست پلانز نظر آئے, افیکٹو پلانز نظر آئے, اور سب سے زیادہ کہ ان کو بڑا چارجڈ اپ امپلائی نظر آیا جونیئر لیول پہ. اور اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ کیا ہوا کہ وہ خود بھی انرجائزڈ ہو گئے. تو جو مڈل مینجمنٹ جو گیس اسٹیشن پہ گیس کا مینیجر بیٹھا ہوتا تھا وہ ڈیلر سے بیٹھا رہتا تھا, اب جب اس کا انرجائزڈ امپلائی ہے تو اس کو بھی انرجائزڈ خود بخود ہی ہوا. تو یہ ایک افیکٹ آ جاتا ہے اور یہ آیا. In addition, the labs led to much more informal communication up, down and across shell. اب اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا چینج آیا وہ یہ ہوا کہ ایک انفارمل کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو گئی, ناٹ فرام ٹاپ ٹو ڈاؤن بلکہ ڈاؤن ٹو اپ اور اکراس ایز ویل, کہ وہ ایک دوسرے سے اسی کمیونٹی میں شیل والے آپس میں بھی بات کرنے لگ گئے. اب آپس کے کمپٹیشن کو چھوڑ کے شیل والے ایک طرح سے ایک فیملی بن گئے. دا ٹیمز فار انسٹنس فیلٹ کمفرٹیبل کالنگ اپ ملر اینڈ ہز اسٹاف اے سگنیفیکنٹ ڈیپارچر فرام دا پاسٹ. اب ٹیم کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی جنرل مینیجر کو کال کرنا یا جنرل مینیجر کو ڈائریکٹ رپورٹ جو اسٹاف کر رہا تھا اس کو کال کرنا. یہ نارمل سینیریو میں تو پاسبل نہیں ہے obviously. Miller and his staff made decisions. These executives had to make on-the-spot decision in front of the frontline teams rather than behind closed doors. اب اس کی وجہ سے کیا پرابلم تھی کہ اگر ایک ٹیم نے یہ کہا ہے کہ اس کو ایک دیکھیں اسٹیشن ایک گیس اسٹیشن کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, تو ملر اور اس کے جو ایگزیکٹوز تھے ان کو آن دی اسپاٹ یہ بتانا تھا کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جائیں اور پھر بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کریں اور ڈیسائیڈ کریں کہ یہ کریں یا نہ کریں. دے فاؤنڈ دے ہیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ اینڈ اسٹریٹ ود دا ٹیمس. اب جب اس طرح کے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں تو اگر آپ ایک پمپ کے لیے کوئی ڈیسیجن لیں گے تو دوسرے پمپ کے لیے بھی اگر دوسرا پمپ بھی وہی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یو کین ناٹ سے کہ نہیں ہم اس کو تو دے رہے ہیں آپ کو نہیں دیں گے. سو ایک تو ان کو کنسسٹنٹ ہونا پڑا اور پھر اسٹریٹ یا دینا ہے یا نہیں دینا. ہم سوچیں گے اچھا لیٹ us گو بیک اینڈ ڈیسائیڈ, یہ والی کہانی نہیں چل رہی تھی. It was a difficult and trying experience for all, but humanizing for the team. جو یہ ظاہری بات ہے جتنے بھی ایگزیکٹو تھے ان کے لیے یہ بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم تھا, ڈیفیکلٹ تھا. کوئی چیز مانگ رہا ہے امپلائی, آپ اس کو دے رہے ہو یا منع کر رہے ہو منہ پہ, یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. ہم تو ہمیشہ یہ نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں کہ دی competent authority is pleased to inform you that your pay is cut or you are giving bonus or you are giving honorarium. So یہ ایک behind the scene decisions ہوتے تھے اچھے یا برے, لیکن وہ آپ کو ہمیشہ pleased to announce ہوتے تھے لیکن کبھی سامنے نہیں ہوتے تھے. تو ان جو لوگ سامنے ڈیسیجن لے رہے تھے یہ اوبیسلی ان کے لیے ڈیفنگ ٹائم تھا, ٹرائنگ ٹائم تھا, ان کے لیے ٹیسٹنگ ٹائم تھا. لیکن جو ٹیمز تھی ان کو یہ بڑا یعنی ہیومن لگ رہا تھا, بڑا ان کو اچھا لگ رہا تھا, ان کے لیے بڑی اچھی فیلنگ تھی کہ یار ہم نے یہ ڈیمانڈ کی, ہمیں یہیں پہ بتا دیا گیا کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی, اور نہیں ملے گی تو کیوں نہیں ملے گی. Guerrilla leaders emerged and initiated innovative experiments. One, for example, was the soft drink challenge. تو پھر اس طرح کا جب بھی کام ہوتا ہے تو ایک طرح سے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ گوریلا لیڈرز بن جاتے ہیں, یعنی آپ ایک گوریلا وارفیئر کر رہے ہیں, ایک گوریلا جو ہوگا وہ لیڈر ہوگا, وہ کام کرے گا. ایک انہوں نے جو انوویٹیو ایکسپیریمنٹس کیے اس میں سے ایک سافٹ ڈرنک چیلنج تھا. Whenever a customer was not offered the full gamut of services at Malaysian gas station, they received a free soft drink. So ملیشیا میں یہ ہوا کہ جب وہ اپنی فل سروسز مانگ رہا ہے کہ آپ پیٹرول بھی اس کے اندر ڈالیں, گیس بھی ڈالیں, آئل بھی چیک کریں, اس کی کیا کہتے ہیں ایئر بھی چیک کریں, اس کی انجن کو بھی دیکھ لیں, تو اگر جو بھی اس نے سروسز کہی ہیں وہ ساری نہیں ملتی تھیں تو وہ ایک سافٹ ڈرنک اس کو فری دیا جاتا تھا. اب اس سے کیا ہوا,
the result is a 50% increase in business. جو گاڑیاں تھیں وہ شیل پمپس میں زیادہ جانے لگی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یار یا تو فل سروس ملے گی یا بوتل ملے گی. سو ایک فری سافٹ ڈرنک نے ان کی اس ایک آئیڈیا نے 15% جو ہے بزنس کو انکریز کر دیا. Miller learned that small local projects can have large effects. اب ملر کے لیے یہ لرننگ ٹائم تھا. اس نے ریئلائز کیا کہ یار ایک لوکل پروجیکٹ جو ہے وہ لارج افیکٹ ڈال سکتا ہے بزنس میں. The focus was to tap the intelligence at the front lines with controls and reward supporting that goal. سو پھر اس نے اپنا فوکس بنا لیا کہ آپ وہ جو فرنٹ لائن میں ہیں ان کی انٹیلیجنس, کیونکہ وہ ڈیلی کسٹمر کو ڈیل کریں. دا پوائنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ ڈیلی آپ کے کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہیں, کسٹمر کی اچھے کامنٹس اور برے کامنٹس وہ سن رہا ہے, اس سے جو اس کی اپنی ایک آئیڈیاز بن رہے ہیں وہ اس آئیڈیاز کو اگر آپ نہیں لیں گے, اس انٹیلیجنس کو آپ نہیں ٹیپ کریں گے تو آپ پھر اپنے ریوارڈز جو ہیں حاصل نہیں کر سکیں گے, گولز نہیں حاصل کر سکیں گے. سو his focus was to tap the intelligence at the front lines with controls and rewards supporting that goal. So control اور reward اس گول کی حاصل کرنے کے لیے اس نے وہ انٹیلیجنس جو تھی فرنٹ لائن کی وہ ٹیپ کرنی شروع کی. What Miller said to teams from Malaysia, Chile, Brazil, South Africa, Austria, France and Norway is, quote, "We are not going to tell you what to do. Pick a big ticket business challenge you don't know how to solve. Let's see if we can do things a little differently." ملر نے ان کو بڑا کلیئرلی جو ٹیمز آئی تھیں ان کو کہا کہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ کیا کرو, کوئی بھی بگ ٹکٹ بزنس چیلنج جو آپ نہیں کر سکتے اس کو پک کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم کوئی چیز نئی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سو اس نے ٹوٹلی باٹم لائن از کہ اس نے ٹوٹلی ٹیمز پہ چھوڑ دیا کہ سوچو اور کرو, کیونکہ لوکل مارکیٹ کو وہ جانتے ہیں, لوکل کسٹمر کو وہ جانتے ہیں, ملر یا اس کے ایسوسیٹ نہیں جانتے. ٹاپ مینجمنٹ ہیڈ دا illusion آف بینگ ان کنٹرول وائا دیئر ڈائریکٹیوز. ٹاپ مینجمنٹ کو جو ہے وہ ایلیوژن ہوتا ہے کہ ان کو سب کچھ پتا ہے اور وہ جو ہے نا اپنے ڈائریکٹیوز بھیج کے جو ہے وہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. تھرو دا ایکشن لیو they learned as their staff learned, they received much more feedback and they knew far more about their customers and the marketplace. ان ایکشن لیب سے انہوں نے بھی لرن کیا, ان کے اسٹاف نے بھی لرن کیا اور ان کو بہت زیادہ فیڈ بیک ملا, اور پھر ٹاپ مینجمنٹ کو اپنے کسٹمرز اور مارکیٹ پلیس کے بارے میں بھی پتہ چلا, اور ایون جو اسٹاف تھا اس کو بھی پتہ چلا. گائیڈنس اینڈ نرچرنگ کیم فرام دا ٹاپ, سو دیر واز نو کمپلیٹ chaos. اب ہوا یہ کہ ہر پروجیکٹ کو کیونکہ گرائنڈ کیا, ڈیبیٹ کیا, نرچر کیا ٹاپ نے, تو اس لیے کوئی chaos نہیں ہوا, گائیڈنس ٹاپ کی طرف سے تھی. Be at the table. Information executives have not always been involved in business strategizing. ہم نے یہ ہسٹوریکلی بھی دیکھا کہ بزنس میں کی اسٹریٹجی بنانے میں کبھی بھی انفارمیشن سسٹم کے ایگزیکٹوس کو نہیں شامل کیا جاتا تھا. The situation is untenable today because IT is intrinsic to business. اب یہ چیزیں جو ہیں سوچ بھی نہیں سکتے ہم, کیونکہ اب IT جو ہے وہ پارٹ آف لائف ہے کسی بھی بزنس کا. However, to have a rightful place in the strategizing process, the IS function needs to be strategy oriented. اب اگر آپ کو اسٹریٹجائی بنانے کی پوزیشن میں آنا ہے, اسٹریٹجی بنانی ہے, تو اب IS کے فنکشنز کو بھی اسٹریٹجی اورینٹیڈ ہونا چاہیے. کیوٹک نہیں ہو سکتا کہ اچھا یہ آ گیا چلو یہ بھی کر لو, وہ آ گیا وہ بھی کر لو. نہیں, اب آپ کو اسٹریٹجی اپنی بھی بنانی ہوگی.
Many have been tactical and operational, reacting to strategies formulated by the business. اب جنہوں نے ٹیکٹکس استعمال کی یا آپریشنس کو بیس کر کے رکھا تو وہ صرف ریئیکٹ کر رہے تھے. جو بزنسز نے آلریڈی اسٹریٹجیز بنائی ہوئی تھیں آپ اس بزنس اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کر رہے تھے اور کر رہے تھے. ٹو بیکم اسٹریٹجی اورینٹیڈ, CIOs must first make their departments credible, and second, outsource most operational work to release remaining staff to help their business partner strategize and experiment. اس سارے کام کو کرنے کے لیے CIO کو سب سے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کی کریڈیبلٹی بنانی پڑتی ہے. پھر اس کو یہ بھی جو کام ان کے کرنے کا نہیں ہے وہ کام دوسروں کو دے کے آؤٹ سورس کر کے اور اپنے جو آپریشنل ورک کے لوگ تھے ان کو ریلیز کرنا تھا, سو دیٹ کہ وہ اسٹریٹجی میکنگ میں وہ اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے اور اس پہ کیسے ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا ٹائم دینے کے لیے بھی آپ کو آؤٹ سورس کرنے کی ضرورت ہے, اور جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ سورس کر کے آپ چیپلی وہ کام کروا سکتے ہیں. سو وائی ویسٹ دی ہیوی پیڈ امپلائیز work on doing a petty thing. So petty thing جو ہے وہ آپ آؤٹ سورس کر دیں اور ان کو آپ اس کام کے لیے رسپانسبل بنائیں. Test the future. To get running start as well as contribute ideas about the future, IS departments need to test potential futures before the business is ready for them. سو اگر ہمیں کوئی بھی اسٹارٹ کرنی ہے رننگ اور پھر آئیڈیاز کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے اباؤٹ دا فیوچر, تو انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹس کو سب سے پہلے فیوچر جو ٹرینڈز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ بزنس میں آپ اس کو انڈکٹ کرا دیں, بزنس پروسیسز میں اس کو انڈکٹ کرا دیں. ون میکینزم فار ٹیسٹنگ دا فیوچر از ٹو پرووائڈ فنڈنگ فار ایکسپیریمنٹ. اور جو پہلا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرنے دیں ان انفارمیشن سسٹم کے لوگوں کو. اگر آپ ان کے لیے فنڈز پرووائڈ کر دیں گے اور وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو جو آپ کے اچھے ریزلٹس والے ایکسپیریمنٹ ہیں ان پہ آپ فردر فنڈز کر کے اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں, باقیوں کو آپ بے شک چھوڑ دیں. another is to work with research organization. دوسرا طریقہ جو آسان طریقہ بھی ہے کہ آپ یونیورسٹیز اور ریسرچ آرگنائزیشن کو شامل کر لیتے ہیں اور ان کو فنڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ریسرچ کرو. وہ ریسرچ کرتے ہیں, وہ آئیڈیاز وہ ریزلٹس لاتے ہیں, آپ ان کو پھر ان میں سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کو اڈاپٹ کریں, باقی نہ کریں. اور yet another one is to have an emerging technologies group. اور ایک اور طریقہ جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز گروپ بنا لیں. اس گروپ کو آپ اس پہ ڈسکشن اور وہاں پہ ڈیبیٹس ہوتی رہیں اور ان کی میٹنگز ہوتی رہیں اور اس سے آپ کو سلیوشن مل جائے. دا انفراسٹرکچر ان پلیس. انٹرنیٹ کامرس ریکوائرز ہیونگ دا رائٹ IT انفراسٹرکچر ان پلیس. اب اگر آپ نے انٹرنیٹ بیسڈ کامرس کرنی ہے تو آپ کو اپنا IT کا انفراسٹرکچر چاہیے ہے, ناٹ ان دا آرگنائزیشن بٹ ان دا کنٹری ایز ویل. سو اگر ہم نے انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر نہ بنایا ہوتا IT کا پاکستان گورنمنٹ نے تو ہم کبھی بھی اس طرف نہیں جا سکتے تھے. سو یہ سب نیڈیڈ ہوتا ہے. ہینس دا موسٹ کریٹیکل IT ڈیسیجنس آر انفراسٹرکچر ڈیسیجن. اسی لیے کسی بھی فرم کو IT کی طرف جانے کے لیے جو سب سے مشکل ڈیسیجن لینا ہوتا ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. Roger Wolfe and his colleagues recommend that IT experiment includes those that test painful infrastructure issues such as how to create and maintain common consistent definitions. So اس نے کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے انفراسٹرکچر کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو اس کے لیے ایک IT ایکسپیریمنٹس ہونے چاہیے. ہاؤ ٹو کریٹ اینڈ انسٹل موبائل کامرس اسٹینڈرڈز امنگ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز, ہاؤ ٹو امپلیمنٹ e-commerce security and privacy measures, and how to determine operational platforms such as
ERP اینڈ SCM. سو ERP SCM وغیرہ کے لیے، ان سب کے لیے جو ہمیں اس طرح کا سیٹ اپ ہونا چاہیے جو کہ یہ دیکھے کہ ہم کیسے کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی میجرز ہوں، چاہے وہ آپریشنل پلیٹ فارمز ہوں، یا ای کامرس یا ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز کا کام ہو. یہ ہمیں اس کے لیے گروپس بنانے کی ضرورت ہے. ڈیو ٹو دا امپورٹینس اینڈ دا ڈیفیکلٹی آف سسٹم پلاننگ اٹ از ویلیوبل ٹو یوز اے فریم ورک اور میتھڈالوجی. اب اگر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی فریم ورک یا کسی میتھڈالوجی کو فالو کرنا ہوگا. A number of techniques have been proposed to help IS executive do a better job of planning. The 7 presented here take different views of IS planning, including IT in organization, defining information need, understanding the competitive market, categorizing application into a portfolio, mapping relationship, and summarizing about the future. So ہمیں جو تھی اس میں ہمیں کمپیٹیٹیو مارکیٹ کو دیکھنا تھا. اب جو ہماری اپلیکیشنز تھی ان کو پورٹ فولیو میں بنانا تھا. پھر ریلیشن شپ کو میپ کرنا تھا بٹوین واٹس گوئنگ آن، سو دیٹ کہ ہم اس کے بعد یہ دیکھیں جو ہے فیوچر کو سمرائز کر سکیں. سو 7 پلاننگ ٹیکنیکس کیا تھیں؟ اسٹیجز آف گروتھ ہے، کریٹیکل سکسیس فیکٹرز ہیں، کمپیٹیٹیو فورسز ماڈل ہے، ویلیو چین انالیسز ہے، ای بزنس ویلیو میٹرکس ہے، لنکیج انالیسز اور پلاننگ ہے، اور سینیریو پلاننگ ہے. So stages of growth میں Richard Nolan and Chuck Gibson observed that many organizations go through 4 stages in the introduction and assimilation of new technology. جو کبھی بھی ہم نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں تو 4 stages کرتے ہیں. پہلے ہے stage 1 early success. The first stage is the beginning use of a new technology. Although stumbling occurs, early success lead to an increased interest and experimentation. یہ obvious سی بات ہے، جس بھی کام میں ارلی ایکسپیریمنٹ رزلٹ آ جائیں گے، ارلی سکسیس ہو جائے گی، اس پہ آپ اور زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. پھر سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے کنٹیجین، کہ بیسڈ آن دا ارلی سکسیس انٹرسٹ گروز ریپڈلی ایز نیو پروڈکٹس اینڈ اور سروس بیسڈ آن دا ٹیکنالوجی کم ٹو دا مارکیٹ پلیس. دے آر ٹرائیڈ آؤٹ ان ویرائٹی آف ایپلیکیشنز. Growth is uncontrolled and therefore rises rapidly. This proliferation stage is the learning period for the field, both for use and for new products and services. So ہم جب نئی چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو obviously growth بھی ہوتی ہے جو uncontrolled ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹیج میں proliferation آ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. یہاں پہ لرننگ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، نئی پروڈکٹ اور نئی سروس کے لیے ویٹ پیریڈ آ جاتا ہے، جس کو ہم کنٹیجین کہتے ہیں. کنٹرول میں ایونچولی اٹ بیکمس اپیرنٹ دیٹ دا پرولیفریشن مسٹ بی کنٹرولڈ. جب ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے کہ اتنی پرولیفریشن ہو چکی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. مینجمنٹ بگنس ٹو بلیو دا کاسٹ آف یوزنگ دا نیو ٹیکنالوجی اور ٹو ہائی اینڈ دا ورائٹی آف اپروچز جنریٹ ویسٹ. سو مینجمنٹ کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ یار کاسٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جو ہے نا کچھ فالتو چیزیں بھی ہو رہی ہیں. دا انٹیگریشن آف سسٹم از اٹمپٹڈ بٹ پرووز ڈیفیکلٹ اینڈ سپلائرز بگنس ایفرٹس ٹورڈ اسٹینڈرڈائزیشن. پھر جب انٹیگریشن نہیں ہو پاتی تو پھر سپلائرز جو ہیں وہ انٹیگریشن کی اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جاتے ہیں اور اسٹینڈرڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر 4th اسٹیج آتی ہے انٹیگریشن کی. ایٹ دس اسٹیج دا یوز آف پرٹیکولر نیو ٹیکنالوجی مائٹ بی کنسیڈرڈ میچورڈ. The dominant design of the technology has been mastered, setting the stage for new technology wherein the pattern is repeated. An organization can be in several stages simultaneously for different technology. So پھر ہم جب ٹیکنالوجی کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اب میچور ہو چکی ہے. سو جو بھی ڈومیننس ہے ٹیکنالوجی کی اس کو سب نے ماسٹر کر لیا ہے. اب اسٹیج آ گئی ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آئے جہاں پہ سیم پیٹرن کو لے کے چلے، اور اب آرگنائزیشن بھی اس جگہ پہ ہے کہ اس چیز کی بیس پر جو نئی ٹیکنالوجی آئے گی وہ اس کو یوٹیلائز کر لے گی. سو ایگزامپل جو ہے وہ ہم وہی ہے ڈیٹا پروسیسنگ ایرا، مائکرو ایرا اور پھر نیٹورک ایرا ہے. یہ ہم نے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے آرگنائزیشن کی جو لرننگ ہوئی ہے وہاں پہ اسٹیج 1 جو ہے 60s میں آئی، پھر 1980s میں جا کے اسٹیج 4 آئی.
ٹھیک ہے نا, اور وہیں سے مائکرو ایرا شروع ہو گیا. مائکرو ایرا جب شروع ہوا تو وہاں پہ بھی اسٹیج 3 اسٹیج 4 آئی, اور پھر 1995 کے پاس جا کے اسٹیج 4 جو ہے وہ انٹیگریشن ہوئی, اور وہ جو ہے اسٹیج 1 تھی نیٹ ورک ایرا کی, اور پھر نیٹ ورک ایرا آیا اور اب وہ انٹیگریشن کے فیز میں آ چکا ہے. سو آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی نے کس طریقے سے اوور لیپنگ ہوئی اور نئی ٹیکنالوجی کے لیے جگہ بنائی جب وہ اسٹیج 4 پہ چلی گئی. The eras overlap each other slightly at points of technology discontinuity. Proponents of the proven old dominant design struggle with the proponents of the new and unproven designs. Inevitability, the new proven win out. So آپ نے تصویر میں دیکھ لیا کہ کس طریقے سے وہ جو گیپ تھا اس کو جب ایک ٹیکنالوجی میچور ہوئی تو دوسری ٹیکنالوجی کے لیے جگہ بنی, اور خود بخود ہی وہ نئی ٹیکنالوجی اس کو پرانی ٹیکنالوجی کو اوور کم کر کے آگے نکل گئی. Importance of the theory is understanding where a technology or company resides on the organization learning curve. اب جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خود کس جگہ پہ ہیں اس لرننگ curve کے. Too much control at the learning and experimental stage can kill off new users of technology. اگر ہم بہت زیادہ لرننگ کے وقت پہ ہی کنٹرول رکھ لیں گے یا ایکسپیریمنٹیشن کے وقت پہ کنٹرول رکھ لیں گے تو ہم کبھی بھی نئی ٹیکنالوجی کو نہیں لا سکیں گے. مینجمنٹ پرنسپلز ڈفر فرام اسٹیج ٹو اسٹیج. اسی طرح سے مینجمنٹ کے پرنسپل بھی ڈفر کریں گے ہر اسٹیج پہ. ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز آر ان ڈفرینٹ اسٹیجز ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم. اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ٹیکنالوجی ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم ول بی ایٹ ڈفرینٹ اسٹیج. ہر ٹیکنالوجی سیم اسٹیج پہ نہیں ہو سکتی گروتھ کے. مینجمنٹ نیڈس ٹو ٹالریٹ ایون انکریج ایکسپیریمنٹیشن. مینجمنٹ کو ٹالریٹ بھی کرنا ہے اور انکریج بھی کرنا ہے. بیکاز دا مینجمنٹ پرنسپل ڈفر فرام ون اسٹیج ٹو اندر, اینڈ بیکاز ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز آر ان ڈفرنٹ اسٹیج اینڈ ان پوائنٹ ان ٹائم, the stages of growth model continues to be an important aid to system planning process. So جو ہم stages of growth model ہے اس کو دیکھ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. 7 planning technique. So in stages of growth model continues to be an important aid to the system planning process. So stages of growth جو ہے وہ system planning کے process کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں مینجمنٹ کی کون سی ٹیکنیکس کو استعمال کرنا ہے. ان سمری ہم نے 7 پلاننگ ٹیکنیکس کو دیکھا اور ہم نے کیس ایگزامپل اسکینڈیا فیچر اور شیل آئل کی بڑی ڈیٹیل میں دیکھی. سو ود دس وی کم ٹو این اینڈ ٹو ٹوڈیز لیکچر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.